بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اکثر اوقات یہ خبروں میں سننے میں آ رہا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے اور لاہور ڈوب جائے گا، پاکستان میں ایک تباہی آنے والی ہے سیلاب کی، اور یہ ایسی ساری خبریں، اور انڈیا کو لان تان کر رہے ہیں کہ اس نے پانی چھوڑ دیا ہے۔ تو میں ایک ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو خبروں والے میڈیا والے ہیں، آپ ان حکمرانوں کو، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے لوگوں پر لعنت کیوں نہیں ڈالتے؟ ان پر لان تان کیوں نہیں کرتے جن کی حکومت کے اندر جو ہے یہ انڈیا نے پانی روکے؟ اگر ایک وقت کا پانی چوری، دوسرا ذمہ دار پانی چوری کر لیتا ہے تو وہ جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے میرے جھاڑ کم ہو جائے گا، میری فصل کا جو پیداوار کم ہو جائے گی، آپ نے جو ہے وہ میرا پانی روک لیا ہے، چوری کیا ہے تم نے۔ تو یہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ پرچہ ہو جاتا ہے، اس پہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 5 دریا پاکستان کے، اور 5 کے اوپر انڈیا نے مکمل طور پر کنٹرول کر لیا ہے، اور یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ غداری کی ہے، انہوں نے بیچ دیا ڈالروں کے عوض آپ کے پاکستان کو، آپ کے دریاؤں کو، آپ کی عوام کو ان بے ایمان اور بے ضمیر گھٹیا اور کمینے جو سیاستدان ہیں۔ میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کو مجرم قرار دیتا ہوں، اور وہ لوٹے جو ڈالروں کے عوض سیاست بک جانے والے سیاستدان، وہ آپ عوام کے مجرم ہیں۔ اور اب آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، میں جو ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ریاض اٹھو اور پاکستان کی عوام کو بتا دو، ان کو کہہ دو کہ آنے والے وقت میں جو تمہاری مشکلات آ رہی ہیں وہ تمہارے جو ہے وہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، حکمرانوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ تمہارے اوپر جو مسلط ہیں۔ یہ تو شکر کرو 15 سال سے 20 سال سے جب سے انہوں نے مکمل کنٹرول کر لیا ہے دریاؤں کے اوپر، وہ سوچتے ہیں کہ بارشیں کب پاکستان کی بارشیں کم ہوں اور بارشیں نہ ہوں، بلکہ پاکستان میں تو ہم مکمل طور پر پانی روک کر پاکستان میں قحط سالی پیدا کر دیں، اور جو ہے وہ اب تو کچھ ڈوب جاتے ہیں تو کچھ بچا لیتے ہیں ڈوبنے والوں کو، تو پھر تو جب سب ہی قحط سالی ہو جائے تو سب مریں گے۔ تو یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل کی بات ہے کہ میں جو ہے وہ ایک ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، تو مجھے کیسے جھنجھوڑا گیا کہ اٹھو اور ان لوگوں کو بتا دو، مذہبی جماعتوں کو کہو کہ خدا کے لیے تم اٹھو، اور تمام مذہبی جماعتیں متحد ہو کر، جیسے افغانستان کے مذہبی جماعتوں نے متحد ہو کر وہاں سے کفر کا سسٹم نکالا ہے، اور آج وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمتیں ہو گئی ہیں، وہاں تیل نکل رہا ہے، وہاں زمین سے معدنیات نکل رہی ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کی مذہبی جماعتیں بھی اکٹھی ہو کر ان بے ایمان سیاستدانوں کو ختم کر دیں۔ تو میں ایک دفعہ ایسے جو ہے نا وہ کیا دیکھتا ہوں، ایک روحانی کیفیت سمجھ لیں، اللہ کی طرف سے ایک خبر سمجھ لیں کہ میں جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی جو ہے، ان کے ساتھ جو ہے ایک وہ کسی بہت بڑے پروگرام میں جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک عورت ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ اس نے بچی نے اس کے اپنی ماں کی جو ہے وہ دوائیوں والی جو ہے وہ ایک لسٹ پکڑی ہوئی ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کہا یہ بیمار عورت کو جو ہے وہ اب بڑے جو مذہبی ایک پروگرام ہے وہاں پر یہ بچی جو ہے وہ اپنی ماں کے لیے دوائیوں کے لیے، اس کے علاج کے لیے جو ہے وہاں پر منت کرے گی۔ تو میں نے کہا دیکھو، نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کا، یا جتنے بھی یہ بے ایمان سیاستدان ہیں، یہ لوٹ مار کے اتنا کچھ باہر لے گئے عوام کا، تو عوام کو تو اپنے اب علاج اور کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے روزگار، اور ایسی بری حالت ہو گئی ہے عوام کی۔ تو میں نے کہا لعنت بھیجو اٹھ کے ان حکمرانوں پر، ان سیاستدانوں پر، لوٹ مار کرنے والوں پر، اللہ کے عذاب کی جو ہے ان سب کو نوید بتا دو، اللہ کے سخت عذاب کی ان حکمرانوں کے، اور یہ جتنے بھی ان کو سپورٹ کرنے والے، ووٹ سپورٹ کرنے والے ہیں۔ تو یہ میں نے کہا خبر ہے۔ دوسری پھر ایک دفعہ ایسے آیا، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھ لیں
کہ انڈیا کی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ طالبہ جو ہے یہ اپنے تعلیم کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی میوزیکل پروگرام میں جانا چاہتی ہے، اور وہاں میوزیکل پروگرام کرنے کے بعد اپنے اخراجات پوری کرے گی۔ تو میں نے مطلب کہ میں نے کہا یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو انسانیت سسک رہی ہے، جو انسانیت انتہائی درجے سے نیچے گر کر اپنی زندگی کا جو وہ معیار ہے وہ اس سے نیچے گر کر جو انسانیت زندگی گزار رہی ہے، اٹھو، ان کو ریاض مذہبی جماعتوں کو بھی کہو، اور تم خود بھی اٹھو اور اس کے لیے جدوجہد کرو، اور اللہ تعالیٰ فتح دے گا انڈیا کی اور پاکستان کی بر صغیر کی عوام کو غربت، افلاس اور بے راہ روی اور مجبوری کی زندگی سے نکال کر پھر تم ان کو جو ہے خوشحال کرو، جس طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی حکومت کے اندر، ان کی خلافت کے اندر جو ہے اتنا مضبوط ہوئے تھے مسلمان، اور بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے جو ہے وہ باعث فخر تھے ان کی حکومتیں، کہ انصاف ملتا تھا، روزگار ملتا تھا، وافر مقدار میں خوشحالی ملی ان کی حکومت کے اندر۔